رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن سورہ طارق کے بعد سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ غاشیہ، ترتیب میں 88 نمبر 88 ثمانیت و ثمانون عطاتیہ، اور نزول کے اعتبار سے 68 ثمانیت و ستون آتش پیتا 68 نمبر صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 26 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ رب کریم اس میں فرماتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آئی ہے؟ تو یقیناً بے شک آپ کے پاس ڈھانپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، گرد اور غبار ان پر ہوگا، سیاہ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار زہریلے درخت۔ اللہ اکبر۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسے کہ اس کے کھانے سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ وہ اسے فربا ہوں گے۔ کھانا کیوں کھاتے انسان کی بھوک مٹ جائے، صحت آ جائے، دونوں فائدے نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ترہیب کے بعد ترغیب، ڈرانے کے بعد خوشخبری۔ اور بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، چمکتے ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنے اعمال پر خوش ہوں گے کہ جو اعمال دکھائیں گے تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ فی جنت العالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند مسندیں ہوں گے، تکیہ ہوں گے۔ کیا قسم جو انسان کے بیٹھنے کے لیے سب سے پیارے، وہ جنت کے نام سنتے ہیں، باقی ان کا کیا شان ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے پینے کے لیے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور سب بصف گاؤ تکیے رکھے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بہترین فرش بچھے ہوں گے خوبصورت ترین۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انسان نادان اونٹ کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیسے بنایا، کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ کیسے بنایا گیا۔
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا، کبھی نظر دوران کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کے طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کس طرح ان کو پھیلایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے انہیں نصب کیا، کھڑا کیا ان کو۔ انسان کی بس کی بات ہے کیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو وہ نہیں دیکھتے کیسے پھیلائی گئی۔ فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، بے شک آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علماء صرف رسول اللہ کی بھی نصیحت کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِرٍ، اب ان لوگوں پر جبراً ان کو مسلمان کرنے والے نہیں، اب ان پر مسلط نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو پھر گیا اور کفر کیا جس نے، فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہمارے طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان کا ہمارے ذمہ پر ان کا حساب ہے کہ کیا کیا اور کیا نہ کیا۔ سورہ غاشیہ، اس میں ہم بہت سارے صورتوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وجوہ یہ چہرے، ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 سے، آیت نمبر 6 سے، 106 سے۔ چلو موبائل میں دیکھ لیں تو جلدی ہم، کہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ لیں سامعین، اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا ٹائم، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، ان میں انشاءاللہ برکتیں ہوگی۔ بولے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ٹائم آپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، کہ آپ کو دلوں کا سکون آپ کو ملا۔ یقیناً قرآن جو ہے دلوں کا سکون ہے، یہ ذکر ہے اور ذکر سے دلوں کا سکون ہے۔ تو ہم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 106 میں پڑھا تھا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ۔ دنیا میں سیاہ اور سفید میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اعمال صالحہ چاہیے، لیکن وہاں سفید ہونا نیک بختی اور جنتیوں کی علامت ہے، اور سیاہ ہونا بدبختی جہنمیوں کی علامت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جن کے چہرے سیاہ ہو چکیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، اپنے ایمانوں کے بعد چکھو دردناک عذاب، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، دنیا میں کفر کرتے تھے۔ رب کریم نے سورہ کہف میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے حق تمہارے رب کے طرف سے، قُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، سورہ کہف آیت نمبر 29۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ڈانٹ ڈپٹ ہے، جو چاہے راہ راست پر چلے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جو الٹا چلیں گے ہم نے عذاب کیا تیار کر رکھا ہے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ نا اعتدنا للظالمین نارا، ہاتھ بہم جو انہیں گھیر لے گا، سرادقہ ان کے شعلے، دوزخ کے شعلے، انہیں وہ چادر دیواری ان کا احاطہ کریں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اگر یہ فریاد کریں گے کہ پانی، فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی کس پر، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، جیسے پگھلا ہوا تانبا یہ پانی ہوگا گرم۔ یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ، جو چہروں کو جلا دے گا وہ کیسا برا مشروب ہے، اور وہ جہنم کیسا برا، یعنی آرام کی کیسے بری جگہ ہے، ساتھ مرتفقہ۔
رب کریم نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، یہاں بھی اور چہرے جھک جائیں گے حی القیوم کے سامنے، اللہ واحد لا شریک کے بعد سامنے، اور نامراد ہوا جس نے ظلم کو اٹھایا یعنی ظلم اپنایا۔ آگے چلتے ہیں سورہ حج میں، رب فرماتا ہے جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بینات روشن، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافروں کے چہروں سے آپ ان کا انکار محسوس کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے منکر ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم، تو وہ یوں لگتے ہیں کہ تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر کے بیٹھ گئے، ایسے لگتا ہے کہ حملہ کر جائیں۔ افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ نے ان کے ساتھ جہنم کی آگ کا وعدہ کیا، من ذلکم النار، اس سے بری چیز کا خبر تمہیں دیتے ہیں، فأنبئکم بشر من ذلکم، وہ آگ ہے اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور بہت برا ٹھکانہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں تعرف فی وجوہ، یہاں پہ وجوہ کا چہرہ، وجہ ان کی جمع وجوہ۔ سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ فاغسلوا وجوہکم، وہاں وضو کے حکم میں چہرے کے جمع کا ساتھ وہ آیا تھا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں سورہ ملک میں فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پھر جب وہ عذاب کو قریب آنا یعنی عذاب کے قریب آتے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے، تدعون بلاتے تھے کہ لے آؤ لے آؤ۔ سورہ قیامہ میں، اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یہاں صحیح نظر نہیں آ رہا۔ سورہ قیامہ میں ہم نے سورہ قلم، سورہ نون کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 22 نکالیں ذرا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ رہا سورہ قیامہ تو بعد میں ہے، یہ تو سورہ جن، سورہ مدثر اور سورہ دہر اور سورہ قیامہ، سورہ دہر سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں 22 نمبر آیات سے دیکھیں رب کریم نے دنیا داروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجوہ یہاں بھی جمایا، کوئی چہرے اس دن ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں بھی وجوہ کا ذکر آیا۔ اور سورہ عبسہ، سورہ نازعات کے بعد اس پہ پارے میں تیسری سورت ہے، 38 نمبر آیت سے دیکھیں۔ یہاں رب کریم نے فرمایا چہروں کا ذکر انہی صورتوں میں ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک۔ اٹھتیس 38 رب فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، خوشی کے آثار اسے نمودار، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے، اشاش بشاش، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقها قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ،
وہی لوگ کافر بدکار ہیں، اس لیے اس مصیبت میں سزاوار ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ہم نے اس صورت میں قیامت کے مناظر رب کریم نے بتائے کہ یہ واقعات جنتیوں کا اب یہ کہتے تھے، عرب کہتے تھے کہ دیکھیں دریغ تو ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں اور فربے بھی ہوتے ہیں موٹو۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ تم دنیا میں تو پانی پی رہے ہو نا، یہ مہلت ہے، وہاں تسقی من عین آنیہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایسے کھولتا ہوا پانی کہ بس جیسے چہرے کے سامنے کا چہرہ چلا گیا، اندر چلا گیا تو آنتوں کو باہر نکال دے گا۔ اور اس کے بعد نیک لوگوں کی وہ کہ ان کے لیے کیا کیا ہے، وہ یہاں سے شروع ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، اپنے اعمال سے راضی ہوں گے، وہ قبول کیوں کو ان کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے یعنی اس آیت میں یہ بتایا کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کرنے کی کوشش اور جد و جہد کی تھی، اس پر ان کی حمد کی جائے گی کیونکہ انہی کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو آخرت میں اچھی جزا ملی، یہ کامیابی آج ان کو ملی۔ اور یہ جو بات ہم نے اوپر آیت نمبر 3 میں کہ عاملتن، عمل کرنے والے، ناصبت، تھکے ہوئے، اس کے بارے میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ ذلت اور مشقت دنیا میں حاصل ہوگی، اور یہ لوگ یہود نصارہ بت پرست اور موجوس ہیں، انہوں نے اپنے ذہنوں اور دماغوں میں اللہ تعالیٰ کا جو تصور بنا رکھا تھا، یہ اس کے مطابق دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے اور مشقت والی ریاضت کرتے، لیکن ان کی یہ ریاضت آخرت میں کسی کام نہ آئی، اس لیے وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور یہ وعیدیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے اعمال تو کیا لیکن ریاکاری کے لیے نیتیں کچھ اور تھی۔ بہت سارے مولوی، جیسے قیامت کے دن مولوی بھی پہلے جہنم میں جائے گا نا، وہ مولوی جنہوں نے فساد کا ارادہ کیا کہ میں بہت بڑا علامہ فہامہ ہوں، خیر خواہی کا ارادہ نہ تھا، تو کچھ تو انہوں نے راستہ غلط کیا ہوا ہے۔ اب ہندو میں کتنے محنت کش ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں ایک ٹانگ پہ 15 سال کھڑا رہا اور یہ کرا، سکھوں میں یہ سب، تو اس لیے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ اب کیا پتہ چاہے سنو غلط راستے پر چلے جائیں۔ آج دیکھیں عیسائیوں میں دیکھیں، ان لوگوں میں دیکھیں کتنی محنت ہے۔ اللہ کے نیک بندے حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پادری کو دیکھا تو بالکل عبادت کر کے ایسے ٹیڑھا ہو چکا تھا، تو اس نے یہ آیت پڑھی کہ عاملۃ ناصبہ لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، اتنی عبادت تو کی لیکن راستہ ہی غلط ہے۔ اب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا تو شرط ہے نا عمل کے لیے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اب رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو منسوخ ہو، وہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ پوری باتیں بتائیں، یہ نیکوکار لوگ اور وہ بدکار لوگ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے کہ انسان کو چاہیے کہ آسمان کی طرف دیکھے، اور پھر جو ہے کہ اللہ نے کیسے اس کو بلند کیا، اور پہلے اونٹ کی مثال دی کہ عرب لوگ جو ہیں وہ اونٹ پالتے تھے، کہ دیکھیں اس اونٹ کو تو نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت کی کیسے شاہکار ہے، کیسے عجیب مخلوق ہے کہ ریگستان میں تم نہیں جا سکتے لیکن وہ ریگستان کا جہاز ہے، اور اس پہاڑوں کو آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ تو اے محبوب آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، آپ کے بعد کوئی نصیحت کرنے والا رسول اللہ خاتم النبیین ہے، تو آپ ان پر جبراً کوئی مسلط نہیں کرتے، لا اکراہ فی، آپ صرف دکھائیں یہ صحیح ہے غلط ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کے ذہن میں کوئی بات کوئی نہیں ڈال سکتا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر کلمہ بھی کوئی پڑھے تو اگر وہ دل سے قبول نہ کرے، وہ اندر وہ ذہن جو اس پر قابو کون پائے گا؟ منافقین نے بھی تو کلمہ پڑھے تھے، نماز بھی پڑھے، تو کیا قبول ہو گیا تھا؟ قبول ہی نہیں تھا، ان کو دل میں تصدیق قلب نہ تھا نا، اقرار باللسان تو صرف وہ ہے، کیا ہے؟ شرط ہے۔ یہ اگر مجبوراً دور بھی چلا جائے، جیسے ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا وہ قلب مطمئن بالایمان، تو اسے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو پھرے گا اس کے بعد بھی ہم ان کو بڑا عذاب دیں گے، ہمارے طرف انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے
ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے. ہمارے سامعین اور حاضرین کے جتنے محرومین ہیں سورہ غاشیہ کا اصالہ ثواب ان کے لیے یا اللہ تعالیٰ قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.